بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. کل پہلی آیت کا تذکرہ ہم نے کیا کہ کافر چاہے اہل کتاب میں سے ہو اور مشرکین میں سے ہو. دیکھیے ایک بات یہاں پر یاد آ گئی. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک مسئلے کو لے کر ایک صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کافر تو وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہ تو اہل کتاب ہے. اور یہ صرف ان صاحب کا نہیں کہنا تھا، پتہ چلا بہت سے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں. اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو ایسے لوگوں کا رد ہے. یہاں پر فرمایا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اور یہ کافر کفر کرنے والے کون؟ من اہل الکتاب. یا تو آپ من بیانیہ مانیں یا من تبعیضیہ مانیں. یہ بھی ایک بہت لمبی بحث کا موضوع ہے کہ یہ من بیانیہ ہے یا من تبعیضیہ ہے. مدرسوں میں جب جلالین شریف یا بیضاوی شریف یعنی تفسیر کا جو آخری درجہ پڑھایا جاتا ہے تب اس طرح کی بحثیں ہوتی ہے، معتزلہ کی بحث ہوتی ہے. لیکن عام طور پر اس طرح تفسیری مجلسوں میں وہ بحث نہیں کی جا سکتی اور اس کی اہلیت بھی نہیں ہے، شاید کہنے والوں میں بھی نہیں اور سننے والوں میں بھی نہیں. تو بہرحال یہ فرمایا جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کافر کون ہے؟ من اہل الکتاب. چاہے یہ کفر کرنے والے اہل کتاب میں سے ہو، چاہے یہ کفر کرنے والے مشرکین میں سے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مشرک لغت کے معنی کے اعتبار سے کافر نہیں ہے. کافر کا اصل معنی ہے انکار کرنے والا، چھپانے والا. ہر مسلمان کو کافر کا معنی آنا چاہیے آج کے پس منظر میں. چونکہ کوئی بھی آپ کو پکڑے گا کہ تم ہم کو کافر کہتے ہو، گالی دیتے ہو، چونکہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ سمجھ یہ ہے کہ کافر یہ گالی ہے اور مسلم نان مسلم کو کافر کہہ کر گالی دیتا ہے. جبکہ سچائی سے یہ بالکل کوسوں دور بات ہے، سچائی سے قریب بھی نہیں ہے. کافر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس طرح نہیں ماننا جس طرح ماننے کا مطالبہ ہے. انکار کرنے والا. میں نے آپ سے کوئی بات کہی کہ آج ہم لوگ ظہر میں ملاقات کریں گے،
آپ نے کہا آج ظہر میں ملاقات نہیں کریں گے، عصر میں ملاقات کریں گے۔ آپ نے میری بات کا کفر کیا اور میں نے آپ کی بات کا کفر کیا، میں بھی کافر، آپ بھی کافر۔ تو جو لوگ اللہ کو اس کی ذات و صفات کے حوالے سے اس طرح نہیں مانتے ہیں، ماننے سے انکار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، شریعت کا ڈیمانڈ ہے، ایسے تمام لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے اس طرح ماننے سے انکار کیا۔ سمجھ گئے؟ تو مشرک اللہ کا انکار نہیں کرتا۔ کئی بار آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں آئی ہے، مشرک تھوڑی نا اللہ کا انکار کرتا ہے، مشرک اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے، وہ ایسوسیٹ کر لیتا ہے، تو وہ تو اللہ کا انکار نہیں کرتا، تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے؟ کہ ہاں بالکل کہہ سکتے، چونکہ شرکیہ انداز میں اللہ کو ماننا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے یکتائی کی صفت کے ساتھ مانو، وننس کی صفت کے ساتھ مانو۔ مشرک اس یکتائی کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس کا ماننا ویلڈ نہیں ہے۔ وہ کس فہرست میں ہے؟ جو نہیں مانتے ہیں مان کر بھی وہ اس فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے وہ کافر نہیں ہے، لیکن ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کا انکار کیا۔ چونکہ اللہ کو اس وقت کون سا اسلام قبول ہے، کون سا اسلام مقبول ہے؟ جس کا کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، لیکن اس طرح نہیں مانا جس طرح اللہ کا مطالبہ ہے، اس لیے وہ بھی انکار کرنے والا ہے، اور جو اہل کتاب ایمان نہیں لاتے وہ کافر کہلائیں گے۔ یہاں دونوں کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ بہرحال ابنائے وطن کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کفر کا ہمارے یہاں مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا اصل، اور اس کا دوسرا اصلی معنی ہے چھپانے والا۔ میں نے کئی بار آپ کے سامنے اس حوالے سے بات کہی کہ عربک لغت میں کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں، اور قرآن میں اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، کفار کافر کی جمع ہے، وہاں پر کافر کس کے معنی میں ہے؟ فارمر کے معنی میں ہے، کاشتکار کے معنی میں ہے۔ فارمر کو کیوں کہتے ہیں کافر؟ چونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، چھپانے والا کافر ہے۔ اللہ کا نام نہیں لیتا صحیح طریقے پر، وہ کافر ہے۔ تو چھپانے والا، انکار کرنے والا، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں ہے وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین، باز آنے والے۔ یہ جو لم یکن کا لفظ ہے یہ کس پر وارد ہے؟ لم یکن منفکین، وہ باز آنے والے نہیں ہے یا نہیں تھے۔ کس حتی تأتی، کس سے باز آنے والے نہیں ہیں؟ کفر سے، چاہے اہل کتاب ہو چاہے مشرکین ہو، یہ کفر سے باز نہیں آئیں گے، رکیں گے نہیں، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کو بینہ پہنچ جائے، ان کو ثبوت درکار ہے۔ ثبوت ملے گا تو کفر چھوڑے گا۔ اہل کتاب اپنے کہتے اس سے تائب ہوں گے،
مشرکین اپنے شرک سے تائب ہوں گے، ان کو بینہ چاہیے، ثبوت چاہیے۔ اب آگے کی بات، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ یہ بینہ سے مراد کیا ہے؟ اس آیت نے بتا دیا کہ بینہ سے مراد رسول ہے۔ کہتے ہیں مکے کے مشرکین، مدینے کے مشرکین کفر سے باز آنے والے نہیں تھے۔ مدینے کے یہودی، نجران کے نصارہ، یہ کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کو ثبوت نہ مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثبوت بنا کر کس کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں پر رسول سے کون سا رسول مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ رسول تنوین کے ساتھ ہے، اس لیے کوئی بھی رسول مراد ہو سکتا تھا، لیکن قرینے کی مدد سے اور تنوین کو تفخیم کے لیے مان لیجئے اور ترجمہ کیجئے سب سے بڑا رسول۔ تو سب سے بڑا رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی ہدایت کے لیے، مشرکین کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کو ان کے درمیان مبعوث فرما دیا، ورنہ یہ ماننے والے نہیں تھے، باز آنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ ابھی یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ اچھا ان کو روکنے کے لیے، کفر اور شرک سے باز رکھنے کے لیے اللہ نے دلیل بھیج دیا، تو اس دلیل کے آنے کے بعد سارے اہل کتاب کو ایمان لانا چاہیے، سارے مشرکین کو ایمان لانا چاہیے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں۔ تو پھر یہ بات کیسے صحیح ہے؟ تو فرمایا پورے طور پر اگرچہ آپ کو صحیح نہیں لگتا، لیکن یہ بات بالکلیہ غلط ہے، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ کی آمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی کا کمال تھا کہ مشرکین میں سے وہ لوگ بالآخر ایمان لائے جنہوں نے کیا کہا تھا؟ پہاڑ پہ چڑھ کے کود جائیں گے، آگ میں جل کر جل جائیں گے، کچھ بھی ہو ایمان قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان لائے۔ یہ کس کی کرامت تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی۔ اور کس نے کہا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایمان نہیں لایا؟ سارے ایمان نہیں لائے یا اکثریت میں ایمان نہیں لائے، لیکن کون اس بات کو نکار سکتا ہے کہ سلمان فارسی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں چل پھر کر بالآخر اسلام کے اندر داخل ہوئے؟ کیسے؟ جب ان کی ملاقات حضور سے ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچا، پرکھا، ایمان قبول کر لیا۔ یہودیوں میں سے عبداللہ ابن سلام ان کے سب سے بڑے مذہبی لیڈر تھے، ریلیجیس لیڈر، سب سے بڑا عہدہ تھا، یہودی تھے، لیکن ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ لیکن کم ایمان لائے۔ میں نے کل بتایا تھا، کل کی تقریر، کہ مشرکین کا ایمان نہ لانا یہ ان کے شک کی وجہ سے تھا، شبہ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لا علمی تھی، جہالت تھی، شک تھا، شبہ تھا، خلجان تھا، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا، کوئی شبہ ہوتا ہے، کوشش کیجئے اس کا شبہ دور زائل ہو جائے گا، اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے،
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شبہات دور کر دیے، وہ ایمان لے آئے۔ لیکن اہل کتاب کا ایمان نہ لانا یہ ضد کی وجہ سے تھا۔ کس کی؟ وہ تو رسول کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، کل جیسا کہ ڈیٹیل میں آپ نے سنا، اور جب رسول آ گئے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچان بھی گئے، ایمان نہیں لائے، چونکہ اب ان کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ ضد، اور ضد کا علاج سب سے مشکل کام ہے۔ ضد کا علاج نہیں، ایک آدمی واقعتاً سویا ہوا ہے، اس کو جگانا آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی نیند بڑی گہری ہو، اس کو جگانے کے لیے آپ کو بندوق فائر کرنا پڑے، ڈھول بجانا پڑے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی نہ کبھی جاگ جائے گا جب زیادہ شور ہوگا۔ لیکن ایک آدمی جگا ہوا ہے، لیکن ضد میں ہے کہ آنکھ نہیں کھولوں گا، تو بندوق کی آواز بھی اس کو جگا نہیں سکتی۔ تو اہل کتاب کے ایمان نہ لانے کی وجہ ان کا ضد تھا، اس لیے ان میں ایمان لانے والے بس چند خوش قسمت لوگ تھے جن کی نیتوں میں خلوص تھا، اللہ نے ان کو ایمان کی سعادت عطا فرما دی، باقی اکثریت میں محروم ہی رہے۔ تو رسول ثبوت آنا چاہیے، ورنہ باز نہیں آئیں گے، یعنی اللہ کا رسول یتلو صحفا مطہرہ، وہ اللہ کا رسول آئیں گے، اللہ بھیجے گا اپنا رسول، اس کا وظیفہ کیا ہوگا، ذمہ داری کیا ہوگی؟ تو ذمہ داری کا تعین پہلے ہی سے اللہ نے فرما دیا۔ کیا ذمہ داری متعین کی گئی؟ یتلو، وہ تلاوت کریں گے مشرکین کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے۔ کس کی تلاوت کریں گے؟ صحفا مطہرہ، صحف یہ صحیفتن کی جمع ہے، صحیفہ اس کا اصل معنی آتا ہے کتابچہ، جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں ان کو کتابچہ کہتے ہیں، تو صحیفہ ایسی چھوٹی چھوٹی کتابوں کو، رسائل کو کہتے ہیں۔ یہاں پر مراد ہے کتاب، چاہے چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو، مطہرہ، پاکیزہ۔ اللہ کی کتاب ظاہر ہے کہ اس کی صفت پاکیزگی تو ہے ہی ہے نا۔ قرآن کتاب مطہر ہے، پاکیزہ کتاب ہے، ساری اللہ کی کتابیں پاکیزگی بھری کتابیں ہیں۔ تو تلاوت کریں گے ایسے صحیفوں کی، کتابوں کی، مطہرہ، جو پاکیزہ ہوں گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، ان کو چھونے والے، ہاتھ لگانے والے بھی پاک اور پاکیزہ لوگ ہوں گے۔ پاکیزگی بھرا کتاب ہے، چھونے والا ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہا گیا بغیر پاکی کے اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ فیہا کتب قیمہ، کہ ان کتابوں میں، کہتے ان میں کتب، کتابیں ہیں۔ کتاب جو ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہے نا، وہ یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتا کتاب کا لفظ، اس لیے یہاں سمجھ لیجئے کہ کتاب سے مراد ہے مضامین۔ یہ کتاب ہے اور اس میں مضامین ہیں۔ کیسے مضامین؟ قیمہ، اللہ کی کتاب میں قیمہ، دو معنی ہے۔ یہ قیم کا معنی اسٹرانگ، مستحکم، مضبوط، اور قرآن کی، اللہ کی کتاب کے مضامین سے زیادہ اسٹرانگ مضامین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا مضبوط کہ کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو غلط قرار نہیں دے سکتا، اس کی تغلیط نہیں کر سکتا، اتنے مضبوط ہے۔ ایک معنی قیمہ۔ دوسرا معنی قیمہ کا عادلانہ، منصفانہ، کہ قرآن میں جو مضامین ہے وہ بالکل انصاف کے مضامین ہیں، بے انصافی نہیں ہے۔
اور قرآن کے مضامین میں بیلنس ہے، اعتدال ہے، تو یہ معتدل مضامین ہے، اس میں سختی بھی ہے، اس میں نرمی بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اور کلام میں متکلم کے صفات آ جاتے ہیں، جیسا متکلم ہوتا ہے نا، بات کرنے والا، کلام بھی اسی لیول کا، اسی انداز کا ہوتا ہے۔ اب اللہ کی ذات دیکھ لیجئے کہ اللہ کی ذات میں رحمت بھی ہے اور اللہ کی ذات میں غضب بھی ہے، وہ شدید الغضب بھی ہے۔ اللہ کے کلام میں آیتیں ڈرانے والی بھی ہے، وعید کی آیتیں بھی ہے، وعد کی آیتیں بھی ہے، رحمت کی آیتیں بھی ہے، بیلنس اور معتدل کتاب ہے، بیلنس اور معتدل مضامین ہے اس کتاب کے اندر، فیہا کتب قیمہ۔ آگے کل انشاءاللہ ایک اعلان کرنا تھا، بلکہ درخواست کرنی تھی، یہ عز الدین شرف ولی صاحب ہے، سو رہے ہیں، ان کو جگہ دیجیے۔ آگے یہ ابھی گئے تھے، افریقہ میں رہتے ہیں، 4-5 دن پہلے گئے تھے، بمبے میں ان کی بہن رہتی تھی، ریلا بنت غلام حسین، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بہن کا 3-4 دن پہلے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بہن کی بال بال مغفرت فرمائے، اور امت کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ جان کر کیا ہو، انجانے میں ہوا ہو، جلوت میں کیا ہو، خلوت میں ہوا ہو، اب تک جتنے گناہ کیے ہیں معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بے بس ہے، لاچار ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا اللہ مرحومہ ریلا بنت غلام حسین کی یا اللہ بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ایمان کی مرتے دم تک فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے ایمانی موت مقدر فرما۔ یا اللہ کلمہ نصیب فرما، ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے جانے والوں میں اے اللہ ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما دے، ہر طرح کے آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔